السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے 5,000 مزید کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک وہی سلسلہ جو شاید 9 مئی میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا تھا وہی سلسلہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں کچھ ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں اعلیٰ رہنماؤں کی نہیں، قیادت کی نہیں، جو ایم این ایز کی نشست پر کھڑے ہوتے تھے ان کی نہیں، لیکن نچلے درجے کے جو کارکنان ہیں ان کی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جو تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، بڑے بڑے ان کے جو برج تھے وہ الٹا دیے گئے، فواد چودھری جیسے، شیخ رشید جیسے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور ان میں انہوں نے باضابطہ اعلان کیا تحریک انصاف کو چھوڑنے کا، کچھ نے تو تحریک انصاف کو چھوڑ کر بلکہ پوری سیاست کو ہی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ تو شاید حکومت ایک مرتبہ تحریک انصاف کی طرح تحریک لبیک پاکستان کو بھی اسی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں کچھ ویڈیوز ایسی بھی موصول ہو رہی ہیں جس میں جو لوگ ہیں وہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہیں، جو کارکنان ہیں وہ پہلے سے زیادہ چارج ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم سے پریس کانفرنس یا اس طرح کی لا تعلقی کا اعلان کبھی بھی نہیں کروایا جا سکتا۔ بابے دے شیر پولیس والے نے پھڑ لینے، کوئی بندہ نہیں گھبرا رہا، شہید ہونا نو پسند ہے، کوئی ٹینشن، کوئی بندہ ٹینشن چ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم۔ ایون کہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑتے ہیں تو یہ اب میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک مذہبی جماعت سی، مذہب کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ منسلک تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ کرن ناز جو ایک پروگرام کرتی ہیں سما نیوز پر، ان کا ایک پروگرام آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اس جماعت نے، اس جو جماعت کو کلعدم کرنے جا رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان، یہ پچھلے 8 سالوں میں 8 دھرنے اور احتجاج کر چکے ہیں جس میں سینکڑوں افراد شہید ہوئے، جس میں پولیس اہلکار شہید ہوئے، جس میں کارکنان تحریک لبیک کے شہید ہوئے۔ ہم تو دونوں کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اہلکار آتے ہیں وہ بھی کسی کے آرڈر پر چل کر آتے ہیں، نہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، اور جبکہ دوسری طرف جو نہتے کارکنان ہوتے ہیں ان پر جب گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ ناظرین، تو بات کچھ یوں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو اسی طرح سے اب کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ کرن ناز بتا رہی تھی کہ 8 دفعہ یہ لانگ مارچ اور دھرنے دے چکے ہیں، اور جب انہوں نے وجہ بتائی تو میں حیران رہ گیا کہ 2015 سے لے کر ممتاز حسین قادری کی تحریک آزادی سے لے کر ان کو پھانسی رکوانے سے لے کر اس کے بعد آسیہ مسیح جو تھی جن پر گستاخی کا ایک کیس بھی چل رہا تھا، اس کو پاکستان سے رہا کرنے سے لے کر ختم نبوت کی تحریک، اس کے بعد ناموس رسالت کی تحریک، اس کے بعد فرانس کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی تھی اس پر رد عمل، تو یہ تمام جتنی بھی دھرنے اور لانگ مارچ ہیں یہ سب وہ ہیں جو مذہب سے منسلک تھے، جو صرف مذہب اسلام کے لیے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کوئی قدم یا مارچ کرتی تھی تو صرف اور صرف اس لیے کرتی تھی کہ اسلام کے بارے میں کوئی بات ہو اور اسلام میں کسی قسم کے قانون کی چینجز نہ ہونے پائے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں جب ایک ایسا جرنلسٹ جو ٹی وی آن شو بیٹھ کر، جس کو حکومت نے بھی منع کیا ہوا ان پر بات نہ کریں، اس کے باوجود وہ حقیقت بتا رہی ہیں کہ 8 دفعہ لانگ مارچ کو اسی طرح کیا گیا، دھرنے اسی دیے گئے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جب کوئی چیز پیچھے ہٹنے لگتی تھی تو تحریک لبیک اسلام کی وجہ سے میدان عمل میں آتے تھے۔ تو آپ سوچیں جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں وہ کتنے چارج ہوں گے یا وہ کتنی زیادہ سپورٹ ان سے کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو حکومت جو ہے وہ 9 مئی والی اور جو کانفرنسز والا ایک سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے کی طرح جو ہے تحریک لبیک پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، تو شاید اس میں وہ ناکام رہیں گی۔ دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کا اب تک کوئی خاص رد عمل نہیں دیکھنے کو ملا، بلکہ وہ صرف اور صرف ہائی کورٹس اور ان بڑی عدالتوں میں جا کر اپنی جو لاشیں ہیں وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں، جبکہ جو انہوں نے لاشوں کی جو ایک رٹ دائر کی تھی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، تو جج صاحب کا کہنا تھا کہ آپ 6 دن بعد دوبارہ آئیے گا۔ انہوں نے 6 دن کی تاریخ دی، تو اس جج سے پوچھا جائے کہ یہ کیس کیا تاریخ دینے والا کیس تھا؟ لواحقین کو ان کے شہداء کی لاشیں نہیں مل رہی، وہ لاشیں لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ ان کو 6 دن کی تاریخ دے رہے ہیں، مطلب 6 دن میں تو وہ لاشیں باہر بدبودار اور گل سڑ جائیں گی۔
تو یہ کس طرح کا ایک عدالتی فیصلہ تھا یا ایک حیران کن اور بے حسی والا معاملہ اس لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کیا. اس کے باوجود جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ یہ تمام جتنے بھی اپنے شہداء ہیں ان کی لاشیں واپس لے رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں، اور ان کو اس شرط پر لاشیں دی جا رہی ہیں کہ آپ محدود حد تک جو ہے وہ ان کا جنازہ کریں، اور اس حد تک اور پولیس کی نگرانی کے اندر جنازے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک لبیک کا جو مرکزی دفتر تھا، جو مرکز تھا جہاں سے ساری انفارمیشن جاتی تھی، جہاں سے سارا سوشل میڈیا کنٹرول کیا جاتا تھا، اس کو مکمل طور پر مسجد رحمت للعالمین کو سیل کر دیا گیا ہے. اس کے چاروں اطراف پولیس کی ایک بھاری نفری کو پچھلے 7-8 دن سے تعینات کیا ہوا ہے، نہ وہاں پر نماز ہونے دے رہے ہیں، نہ وہاں پر اذان ہونے دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مساجد ہیں جن کو بند کیا گیا. جب یہ مساجد اور مدارس کو بند کرنے کا سلسلہ جاری ہوا، سیفیہ مدارس کو بند کیے گئے، رضویہ مدارس کو بند کیے گئے، تو علماء اہل سنت کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جمعے والے دن، اور ملک بھر ہڑتال کا اعلان کیا گیا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، یہ جو مدارس اور جو مساجد کو بند کیا جا رہا ہے ایسا بالکل عمل نہ کرے، بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ان کو روکنے کے لیے. انہوں نے اپنی ایک ٹیم تیار کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات طے پا گئے اہل سنت والجماعت کے علماء کے، اور ان کے یہی کام تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. جب سعد رضوی بار بار کہہ رہے تھے آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو یہ مذاکرات ہو سکتے تھے، اور یہ خون کی ایک جو سلسلہ چلا اور ایک یہ ثانیہ مرید کے تھا، اس کو روکا جا سکتا. ناظرین، اس پر مزید یہ کہ حکومت کی طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار تھے، سعد رضوی نئی انفارمیشن رکھتے تھے، تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے ہی رانا ثناء اللہ جو کہ ایک مایاناز سیاستدان مانے جاتے ہیں، نون لیگ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں، ان کا بیان تھا کہ سعد رضوی کا کوئی معاہدہ ہی نہیں، کوئی مطالبہ ہی نہیں، وہ صرف اظہار یکجہتی کے لیے اپنی یادداشت پیش کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں. اس کے بعد حکومت کے اور عہدیداران کے بیانات آئے، اس میں طلال چودھری تھے، محسن نقوی تھے، کہ یہ شاید ان کے مطالبات کی لسٹ اتنی لمبی تھی جس کو حکومت پورا نہ کر سکی. اور بھی کئی ایسے آپس میں بیانات میں تضاد ہے. وہاں سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت کی کوئی سیدھی سادھی کوئی پالیسی اس کے بارے میں نہیں تھی. ایک قتل عام جو کیا گیا لاہور کے اندر، مرید کے اندر، تو یہ مذاکرات کی دعوت سعد رضوی کی جانب سے بار دی گئی، لیکن مذاکرات نہیں کیے گئے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان، جن کے بانی قائد علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں، ان کا جو مسجد رحمت للعالمین جہاں پر ان کا عرس ہوتا ہے نومبر میں ہر سال، تو اس بار جو ہے وہ عرس کیا ہو پائے گا یا نہیں. اور یاد رکھیے گا اس عرس میں پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، بغداد شریف سے آتے ہیں، بھارت سے آتے ہیں، ہر طرف سے دنیا آتی ہے، اور ایک بہت بڑا کراؤڈ تحریک لبیک ہر سال اکٹھا کرتی ہے، اور وہاں پر بھی تقاریر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد 3 دن بعد یہ عرس ختم کر دیا جائے گا. تو حکومت اب کیا کرے گی، اس عرس کو ہونے دے گی یا نہیں؟